کربلا میں قیامت صغریٰ۔ عاشورہ محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے اور زبانوں نے قرات و تسبیحات کے اعزاز پائے۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا تھا۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کی حلق کے نیچے اترا نہیں اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ بھوک و پیاس سے جس قدر ضعف و توانائی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ اس کے علاوہ وطن سے دور، پردیس اور تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب نے ناز پروردگان آغوش رسالت کو کیسا پس مردہ کر دیا ہوگا۔ ان لوگوں پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک خطبہ فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد بزرگوار کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات کو جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہل بن سعد ساعدی اور زید بن ارقم وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو اور تم مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر ذیلجوشن بدبخت نے آپ کے خطبے میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں کچھ شک ہو تو کیا میں اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں؟ خدا کی قسم، اس وقت مشرق و مغرب میں کوئی بھی نبی کا نواسہ میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسہ ہوں۔
ذرا غور تو کرو کہ میرے قتل پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا کسی کا مال غصب کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا قصاص تم مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پکار کر کہا، اے شیش بن ربی، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشعث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اشعث نے کہا، تم اپنے قرابت دار ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہی ہے؟ خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ غلامی کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام حسین کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ پھر اونٹنی بٹھا کر اتر پڑے اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ اسے باندھ دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے بھی اسی قسم کی تقریریں کی، لیکن شمر ذل جوشن اور دوسرے تمام کوفیوں کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے اور دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اس لیے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی ساری افہام و تفہیم رائگاں گئی، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ابن زیاد کے لالچی کتوں نے حضرت امام حسین سے کہا، آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہے، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجے اور گفتگو ختم فرمائے۔